عالم اسلام کا ایک اہم ترین علاقہ اور ایک اہم ترین مسلم دیش سوڈان پچھلے 2 سالوں سے خانہ جنگی کا شکار ہے۔ وہاں مرنے والے بھی مسلمان ہیں، مارنے والے بھی مسلمان ہیں، اور لگاتار وہاں موتیں ہو رہی ہے، ہلاکتیں ہو رہی ہے، مسجدوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، حالت نماز میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، اور یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے، یہ کہنا مشکل ہے کہ مارنے والے کو مجاہد اور غازی کہا جائے یا پھر مرنے والے کو شہید کہا جائے، کس کے لیے کون سا جملہ اور لفظ استعمال کیا جائے۔ اور پچھلے 2 سالوں سے وہاں لڑائی ہو رہی ہے، اور 2 سالوں کی لڑائی میں 50 لاکھ سے زیادہ سوڈانی بے گھر ہو چکے ہیں، ادھر سے ادھر ہجرت کرنے پر مجبور ہیں، ان کا گھر تباہ و برباد ہو چکا ہے، اور وہ عالمی امداد کے منتظر ہیں، وہ باہر کی امداد پر منحصر ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ 50,000 سے زیادہ سوڈانی مسلمانوں کا قتل بھی ہو چکا ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ اس میں خود وہاں کے لوگ مارنے والے ہیں، وہاں کی آرمی اپنے لوگوں کا قتل کر رہی ہے، اور جو گروپ سوڈان میں لڑ رہا ہے، 2 گروپ ہے جو آپس میں لڑ رہا ہے اور عام لوگوں کا قتل ہو رہا ہے۔ اس میں ایک گروپ کا نام ہے SAF اور دوسرے گروپ کا نام ہے RSF، یعنی سوڈان آرمی فورسز اور ریپڈ سپورٹ فورسز۔ یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں سوڈان کا اقتدار حاصل کرنے کے لیے، وہاں اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے، سوڈان کی تمام چیزوں پر کنٹرول کرنے کے لیے، اور ان دونوں کو باہر کا سپورٹ مل رہا ہے۔ اور جب بھی کسی مسلم دیش میں خانہ جنگی ہوتی ہے، کوئی لڑائی ہوتی ہے، کہ اس کے پیچھے کبھی امریکہ کا ہاتھ ہوتا ہے، کبھی روس کا ہاتھ ہوتا ہے، کبھی فرانس کا یا یورپ کے کسی اور دیش کا ہاتھ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ سوڈان میں جو آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، جو خانہ جنگی ہو رہی ہے، تو اس دونوں گروپ کو باہر کے جن دیشوں کا سپورٹ حاصل ہے، باہر کے سپورٹ بھی مسلم ممالک ہیں، عرب دیش ہے، کوئی اور ملک یہاں خانہ جنگی نہیں کروا رہا ہے۔ ایک گروپ کو متحدہ عرب امارات کا سپورٹ ہے، تو دوسرے گروپ کو سعودی عربیہ اور مصر کا سپورٹ ہے، اور یہ لڑائی اتنی آگے جا چکی ہے کہ یہاں کوئی صلح سمجھوتا نہیں ہو رہا ہے، کوئی بھی دیش ثالثی کرانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، بلکہ یہ تمام دیش دونوں گروپ کو آپس میں لڑوانے کا کام کر رہے ہیں، ان کو ہتھیار دے رہے ہیں، ان کو ٹیکنالوجی دے رہے ہیں، اور اس لڑائی کے پیچھے کی اصل وجہ یہ ہے، یا کہہ لیجئے سوڈان کی لڑائی میں متحدہ عرب امارات، مصر اور سعودی عربیہ کا انٹرسٹ یہ ہے، ان کی دلچسپی یہ ہے کہ سوڈان میں سب سے زیادہ سونا پایا جاتا ہے، سوڈان میں تیل کی دولت بھی موجود ہے، اس کے علاوہ دوسرے معدنیات بھی اور دوسرے کان بھی سوڈان میں پائے جاتے ہیں۔ سونا میں نمبر 1 ہے، یعنی دنیا میں جتنے ممالک ہیں ہر جگہ کچھ نہ کچھ گولڈ پایا جاتا ہے، سونا پایا جاتا ہے، کہیں نہیں پایا جاتا ہے، لیکن پوری دنیا میں سب سے زیادہ گولڈ کہیں پایا جاتا ہے تو وہ سوڈان ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سوڈان دنیا کے غریب ملکوں میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ سونا ان کے ملک میں ہے، لیکن سونا کو نکالنے والے متحدہ عرب امارات کے لوگ ہیں، یا امریکہ کی کمپنی ہے، فرانس کی کمپنی ہے، وہ کمپنیاں سونا نکالتی ہے، گولڈ نکالتی ہے، تھوڑا سا اس میں سے ان کو دے دیتی ہے، بقیہ وہ لے کر جاتی ہے، اور پھر دنیا بھر میں وہ لوگ فروخت کرتے ہیں۔ اب سوڈان میں جو لڑائی ہو رہی ہے، اس کے بیک گراؤنڈ اور پس منظر کو تفصیل سے سمجھے۔ سوڈان میں سال 2019 میں وہاں کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور فوج نے اقتدار کو سنبھال لیا۔ سال 2019 تک سوڈان میں حکومت تھی عمر البشیر کی، اور وہ پچھلے کئی سالوں سے سوڈان کی حکومت پہ قابض تھے۔ وہاں الیکشن نہیں ہو رہا تھا، چناؤ نہیں ہو رہا تھا، چنانچہ وہاں کی عوام لگاتار پروٹیسٹ کر رہی تھی، احتجاج کر رہی تھی، اور عوامی احتجاج کے نتیجے میں سوڈان کے صدر عمر البشیر کو معزول ہونا پڑا، اقتدار ان کو چھوڑنا پڑا۔ جب عمر البشیر کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، وہ معزول ہو جاتے ہیں، تو آرمی نے وہاں کا اقتدار سنبھال لیا، وہاں کی حکومت کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، اور آرمی نے وعدہ کیا کہ جلد ہی سوڈان کا ایک نیا آئین مرتب کیا جائے گا، سوڈان میں چناؤ کرایا جائے گا، اور ایک جمہوری حکومت منتخب ہوگی۔ لیکن آرمی نے جب اپنے ہاتھوں میں اقتدار لیا تو آرمی کے 2 گروپ میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ سوڈان میں 2 آرمی پائی جاتی ہے، ایک آرمی ہے جس کو سوڈانیز آرمڈ فورسز کہا جاتا ہے، یعنی SAF، اور دوسری آرمی ہے وہاں RSF، یعنی ریپڈ سپورٹ فورسز۔ اب اقتدار سنبھالنے میں، حکومت چلانے میں ان دونوں آرمیوں کے بیچ میں لڑائی ہو جاتی ہے، اور لڑائی کی وجہ یہ ہے کہ دونوں آرمی کے سربراہ چاہتے ہیں کہ باہر کے دیشوں کے ساتھ وہ ڈیل کرے، وہ باہر کے دیشوں کے ساتھ معاہدہ کرے، جو وہاں پیسہ آتا ہے
اس پر ان کا کنٹرول رہے، اور اسی میں ایس اے ایف اور آر ایس ایف کے سربراہوں کے بیچ میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ سوڈانی آرم فورسز یعنی جو سوڈان کی مین آرمی ہے، اس کے سربراہ کا نام ہے عبد الفتاح البرہان، اور جو آر ایس ایف ہے یعنی ریپڈ سپورٹ فورسز، اس کے سربراہ کا نام ہے ہمدان دغالو۔ اب ان دونوں کے بیچ میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، وہاں کا اقتدار سنبھالنے میں، وہاں حکومت چلانے میں، وہاں کا سسٹم چلانے میں۔ سوڈان آرمی فورسز کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ہمیں سوڈان میں جلد از جلد الیکشن کرانا ہے، انتخاب کرانا ہے، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ریپڈ سپورٹ فورسز کو مین آرمی میں ضم کر دیا جائے۔ دو آرمی کا ہونا سوڈان میں اچھا نہیں ہے، اس سے ملک کا نظام دو ہاتھوں سے چلے گا اور ملک کی ترقی نہیں ہو سکتی ہے۔ ریپڈ سپورٹ فورسز کے سربراہ ہمدان دغالو نے کہا کہ نہیں، جو آر ایس ایف ہے اس کو اسی حالت میں رکھا جائے، اس کو مین آرمی کے ساتھ ضم نہ کیا جائے، اس کا ولے نہ کیا جائے۔ اگر ضم کر دیا جائے گا تو اس کی طاقت ختم ہو جائے گی، اور یہاں پر ہمدان دغالو کو دراصل اپنی حکومت کے جانے کا خطرہ محسوس ہو رہا تھا، ان کا پاور ان سے چھن رہا تھا، اور اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہمدان دغالو نے، اور اس کے نتیجے میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ریپڈ سپورٹ فورسز کے سربراہ نے دعویٰ کر دیا کہ پورے سوڈان پر ہمارا کنٹرول ہوگا۔ ادھر سوڈان آرمی فورسز کے سربراہ نے یعنی عبد الفتاح البرہان نے دعویٰ کر دیا پورے سوڈان پر ہمارا کنٹرول ہوگا، اور پھر دونوں گروپ نے ایک دوسرے پر حملہ کرنا شروع کر دیا، اقتدار کو چھیننے کی کوشش کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ باضابطہ حملہ شروع ہو گیا۔ اب سوڈان کی آرمی کے پاس جتنا ہتھیار تھا، جتنی طاقت تھی، اس سے اس نے ریپڈ سپورٹ فورسز کے دفتر پر، آرمی کے ٹھکانوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ ادھر ریپڈ سپورٹ فورسز نے سوڈان آرمی کے ٹھکانوں پر حملہ شروع کر دیا، اس کا جہاں ٹھکانہ تھا اس کو نشانہ بنانا شروع کر دیا، آرمی چیف جہاں موجود تھا اس کو ٹارگٹ کیا گیا، اور اپریل 2023 میں یہ جو لڑائی شروع ہوئی تو ابھی تک یہ لڑائی جاری ہے۔ اور آپ سمجھے کہ پچھلے 2 سالوں کی اس لڑائی میں سوڈان کی 50 لاکھ کی آبادی بے گھر ہو چکی ہے، نقل مکانی کر چکی ہے، ان کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، کھانے کو کچھ بھی میسر نہیں ہے، اس کے علاوہ 50,000 لوگوں کی موت بھی ہو چکی ہے، اور اس موت کو ہلاکت کہا جائے، شہادت کہا جائے، یہ کہنا مشکل ہے، کیونکہ دونوں آرمی کے سربراہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ سوڈان آرمی فورسز اپنا کنٹرول چاہتی ہے، اور ساتھ میں وہ یہ چاہتی ہے کہ ایس آر ایف کا یعنی آر ایس ایف کا باضابطہ الحاق ہو جائے، ضم ہو جائے، اور آر ایس ایف ایسا نہیں چاہتی، اور اس کے نتیجے میں وہاں ہلاکتیں بڑھتی جا رہی ہے۔ اب متحدہ عرب امارات اور سعودی عربیہ کا یہاں پر جو کردار ہے وہ بہت زیادہ گھٹیا ہے۔ متحدہ عرب امارات ریپڈ سپورٹ فورسز کو سپورٹ کر رہا ہے، اس کو ہتھیار دے رہا ہے، اس کو ٹیکنالوجی دے رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات اسرائیل سے لیے ہوئے ہتھیاروں کو بھیج رہا ہے، کسے؟ سوڈان کی آر ایس ایف کو۔ اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات کو آرمی میں استعمال کرنے کے لیے جو ٹیکنالوجی اسرائیل سے ملی ہوئی ہے وہ آر ایس ایف کو دے رہا ہے، وہاں بھیج رہا ہے۔ اور متحدہ عرب امارات کا یو ای کا یہاں پر انٹرسٹ یہ ہے کہ سوڈان میں سب سے زیادہ سونا پایا جاتا ہے، چنانچہ سوڈان کا سونا یو ای آئے گا، پھر یو ای دنیا بھر کی مارکیٹ میں اس کو بیچے گا، تو یو ای اپنے مفاد کے لیے، اپنے انکم کو بڑھانے کے لیے لگاتار سوڈان کی آر ایس ایف کو سپورٹ کر رہا ہے کہ آر ایس ایف کی وہاں حکومت رہے گی تو اس کا کنٹرول رہے گا۔ ادھر سعودی عرب یہ چاہتا ہے کہ سوڈان آرمی فورسز کی وہاں پر فی الحال حکومت رہے، اور جو آر ایس ایف ہے اس کو ضم کر دیا جائے، اس کو ملا دیا جائے سوڈان آرمی فورس میں، یہی مصر چاہتا ہے، اور پھر وہاں الیکشن کرایا جائے، چناؤ کرایا جائے، اور ایک عوام کا چنا ہوا صدر وہاں لایا جائے۔ لیکن متحدہ عرب امارات ایسا نہیں ہونے دے رہا ہے، اور اس لیے شروع میں نے کہا کہ سوڈان میں جو لڑائی ہو رہی ہے وہاں آپس میں مسلمان ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور باہر سے سپورٹ کرنے والے ممالک بھی دونوں مسلمان ہیں، یو ای ہے، سعودی عربیہ ہے، مصر ہے۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں کون صحیح ہے کون صحیح نہیں ہے، تو سچائی یہی ہے کہ کسی بھی دیش میں ایک آرمی ہونی چاہیے، دو آرمی نہیں ہونی چاہیے، اور اصل آرمی ہوتی ہے جو مین آرمی ہوتی ہے، جو آرمڈ فورسز ہوتی ہے، اور وہ ہے ایس اے ایف یعنی سوڈان آرمی فورسز، جو ریپڈ سپورٹ فورسز ہے۔ اس طرح کی آرمی کسی ملک میں بنائی جاتی ہے تو وہ آرمی کے انڈر ہی ہوتی ہے، الگ سے مکمل طور پر اس طرح کی آرمی پاورفل نہیں ہوتی، نہ اس کے پاس اس طرح کا کنٹرول ہونا چاہیے۔ کچھ ممالک کے سربراہ ایک الٹرنیٹو آرمی اپنے دیش میں بناتے ہیں کہ اگر مین آرمی ساتھ نہیں دیتی ہے، وہ آرمی اقتدار سے انہیں بے دخل کر دیتی ہے، تو دوبارہ وہ آرمی اقتدار کو سنبھال لے یا ان کے لیے مواقع پیدا کرے۔ اب یہاں پر
RSF ने यही किया। उसूल के मुताबिक, ज़ाब्ते के मुताबिक RSF को ज़म कर देना चाहिए था मेन आर्मी में, और अलग से पावर हथियार नहीं होना चाहिए था। RSF के सरबराह को कोई राइट नहीं है बाहर के सरबराहों के साथ वो डील करे, उनके साथ माहदा करे। और यही अब्दुल फत्ताह अल बुरहान ने मुतालबा किया RSF से कि तुम हमारे साथ मिल जाओ, तुम अपनी आर्मी को यहाँ पर मिला दो, उसके बाद यहाँ इलेक्शन कराया जाएगा, एक जमहूरी हुकूमत मुंतखब होगी। क्योंकि जब तक मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, सुकून नहीं आएगा, ठहराव नहीं आएगा, उस वक्त तक चुनाव नहीं हो सकता। क्योंकि एहतजाज और प्रोटेस्ट के हालात से, उस दौर से ये मुल्क लगातार गुजरा है। और यहीं पर हमदान दगालो ने बगावत कर दी और कहा कि उसकी हुकूमत बाकी रहेगी। और उसका नतीजा यह है कि RSF के ज़रिए मस्जिदों पर हमले किए जा रहे हैं, नमाजियों को नमाज की हालत में मारा जा रहा है। पिछले दिनों एक रिपोर्ट सामने आई कि RSF ने एक मस्जिद को निशाना बना दिया और 25 से ज़्यादा मुसलमान हालत नमाज में शहीद हो जाते हैं। और इस तरह के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सूडान में सबसे ज़्यादा सोना पाया जाता है, लेकिन जब ये दोनों आर्मी आपस में लड़ रही है तो यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है इनके झगड़े को ख़त्म कराना, इनके दरमियान सुलह समझौता करवाना। लेकिन अलमिया यह है कि यहाँ कोई भी सालिसी नहीं हुई है, कोई मुज़ाकरात का दौर शुरू नहीं हुआ। सऊदी अरब ने बहुत ज़्यादा कोशिशें की थी सुलह समझौता कराने की, इस जंग को ख़त्म करने की। सऊदी अरब ने सालिसी कराने की भी कोशिश की। सऊदी अरब ने अपने एहलकारों को जो वहाँ फंसे हुए थे उन्हें वापस भी निकाल लिया। सऊदी अरब की तरफ से लगातार सूडान में इंसानी इमदाद भेजी जा रही है, ह्यूमन एड को भेजा जा रहा है। लेकिन मुत्तहिदा अरब इमारात यहाँ पर जिस तरह एक बागी फोर्सेस को सपोर्ट कर रहा है वो सबसे बड़ा अलमिया है। और यही वजह है कि बहुत सारी तस्वीरें सूडान से आ रही है जहाँ के मुसलमान बद्दुआएं कर रहे हैं मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर के लिए, मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के लिए, उनकी तबाही और बर्बादी के लिए बद्दुआ कर रहे हैं कि हम पर जो हमले हो रहे हैं, हमारी जो मौत हो रही है, हमारे घरों को, हमारी मस्जिदों को जो टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, तो उसके लिए ज़िम्मेदार है UAE और उसका सदर। सूडान के दो अलग अलग इलाक़े हैं और उस पर इन सब का कंट्रोल है। सूडान का जो साहिली इलाक़ा है वो दरियाए नील से मिला हुआ है, वहाँ पर समंदर भी है। और दरियाए नील के किनारे सूडान की राजधानी खर्तूम आबाद है, बेहद खूबसूरत शहर है। यह भी अमली तौर पर सूडान की जो मेन आर्मी है उसके कंट्रोल में है। लेकिन सूडान का एक और अहम शहर है डाराफोर, जहाँ तेल ज़्यादा पाया जाता है, जहाँ सोना ज़्यादा पाया जाता है। उस इलाक़े का कंट्रोल वहाँ की रैपिड सपोर्ट फोर्सेस हासिल करना चाह रही है RSF, और उसके लिए उसने लगातार हमले किए। और इस वक्त सूडान के जिस शहर में सबसे ज़्यादा जंग हो रही है, सबसे ज़्यादा हमले हो रहे हैं, वही है वो दाराफोर है। उसके अलावा अल-शिफर है और कुछ दूसरे शहर हैं जहाँ ख़जाना मौजूद है, जहाँ तेल का ख़जाना मौजूद है, जहाँ गोल्ड की कानें मौजूद है। वहाँ ये हमला बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए कम से कम ये ज़रूरी है कि वो सूडान में सलामती के लिए दुआ करे। जो पावरफुल मुस्लिम ममालिक हैं, जिन मुस्लिम ममालिक के पास हथियार है, आर्मी है, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है सूडान की खाना जंगी को रोकना, दोनों ग्रुप को समझाना और वहाँ एक मुस्तहकम हुकूमत को बनाना। अगर सूडान में ऐसा नहीं हुआ तो मुमकिन है उसका असर दूसरे मुल्कों तक पहुंच सकता है। सूडान की सरहदें मिस्र से मिलती है, लीबिया से मिलती है, उसके अलावा सूडान का कुछ इलाका चैड से मिलता है, साउथ अफ्रीका के इलाके तक पहुंच जाता है और बहुत ही अहम तरीन ख़ित्ता है। और उस सूडान की जो मौजूदा सूरत हाल है बेहद डरावनी और ख़तरनाक है। इस वीडियो में इतना ही। आगे सूडान पर मज़ीद अपडेट में लेकर आता रहूँगा। फ़िलहाल सूडान के लिए दुआ कीजिए। और ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ बिहार के सीतामढ़ी इलाके से। इस वक्त बिहार चुनाव कवर करने के लिए मैं बिहार में मौजूद हूँ और यहाँ के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जा रहा हूँ। सूडान का मौजू बहुत अहम था, इसलिए मैंने इस जंगल में आकर ये वीडियो बनाई है। मच्छर बहुत ज़्यादा है और मेरे पाँव पर काफ़ी देर से मच्छर हज़रात तशरीफ़ फरमा है, तो उनको भी भगाना है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मिल्लत टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।